بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کل شہداء کی ایک تقریب سے اپنا الوداعی خطاب کیا۔ یہاں الوداعی خطاب ایسے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ سپہ سالاروں کے خطاب ایسے ہونے چاہیے کہ خطاب سے اقوال زری پھوٹنا شروع ہو جائیں۔ یہاں تو صورتحال ہی عجیب ہے۔ یہاں حکمرانوں کے پاس نہ کوئی فہم ہے، رٹے رٹائے جملے، گھسے پٹے الفاظ۔ آپ یقین کریں کہ جب میں یہ ویلاگ کرتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ بندہ کوئی اپنے عقل اور فہم سے کام لیتے ہوئے لوگوں تک اپنی بات پہنچائے۔ یقین کریں ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اس ملک میں بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کے منہ سے صرف چند جملے ہی سنے ہیں۔ ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، ہمیں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ہمارا عزم سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط ہے، ہمارے جذبے سمندروں سے گہرے، آسمانوں سے اونچے ہیں، ہمارا بچہ بچہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ یہی رٹے رٹائے جملے بس۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنے عہدے پر 6 سال رہے۔ ان 6 سالہ کیریئر میں 2 حکومتوں کا خاتمہ ہوا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی۔ 6 سالہ کیریئر ایک طرف اور یہ 7 مہینے ایک طرف۔ دیکھیں، فوج ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ان آخری 7 مہینوں میں ایک تو عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا گیا، اس کے بعد جس طرح کا ماحول بنا، 13 پارٹیاں صاف شفاف دودھ کی دھلی ہوئی ہو گئیں اور ایک پارٹی جیسے ملک کی دشمن ہو۔ اس پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اعظم سواتی رو رو کر پکارتے رہے، انصاف کے لیے دہائیاں دیتے رہے۔ شہباز گل کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، صحافیوں پر تشدد کیا گیا، تحریک انصاف کے حق میں بولنے والے چینلز کو بند کیا گیا، مالکان کو دھمکیاں دی گئیں، ارشد شریف، عمران ریاض، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، جمیل فاروقی، معید پیرزادہ، ایاز امیر کے ساتھ جو سلوک ہوا۔ ارشد شریف تو جان سے چلا گیا۔ 25 مئی کو جو کچھ ہوا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، فارنگ فنڈنگ، توشہ خانہ، توہین عدالت، دہشت گردی کے کیسز، اور دوسری طرف ملک لوٹنے والے پارسا بن گئے۔ اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز معاف کر دیے گئے، NRO 2 مل گیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ ان 7 مہینوں میں مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس ملک کو، اس قوم کو روز زخم پر زخم دیے گئے، ظلم پر ظلم ڈھایا گیا۔ پھر سمجھ نہیں آئی وہ کون تھا، جن تھا، بھوت تھا یا کوئی آسیب تھا۔ جب سارے بے قصور ہیں تو یقیناً اس ملک پر پھر کوئی آسیب کا سایہ ہے۔ نئے آرمی چیف کی تقرری پر عمران خان صاحب نے کل حکومت کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اہم تقرری کی سمری سے متعلق صدر سے رابطے میں ہوں اور وہ مجھ سے مشورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا، آرمی چیف کی تقرری میرٹ پر ہونی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں جنرل فیض حمید کے حق میں تھا کہ وہ آرمی چیف بنے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کس کو آرمی چیف لگانا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انتخابات دیر سے ہوں یا جلدی، تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
کل آرمی چیف نے جو الوداعی خطاب کیا اور انہوں نے عمران خان کے بیانیے کو جھوٹا قرار دیا، اس پر کل عمران خان نے کہا کہ جب سائفر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے مانا تو پھر ابہام کیسے رہ گیا۔ شہباز شریف نے کمیٹی میں سفیر اسد مجید کو بلا کر پوچھا۔ کمیٹی نے اس بات کو مانا کہ سازش اور مداخلت دونوں ہوئی ہیں۔ میرے پاکستانیوں، 26 نومبر کا دن بہت اہم ہے۔ عمران خان صاحب اب وہ کچھ بتانے والے ہیں جو انہوں نے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔